اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اولاد سے کہا تھا کہ تم ہمیشہ یہودیت پر قائم رہنا، اس لیے حضرت مسلمانوں کے کہنے پہ حضرت یعقوب کی وصیت کی کس طرح مخالفت کر سکتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی طرف سے اسلام کی دعوت قبول نہ کرنے کے لیے ایک من گھڑت بہانہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہود کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم کو کیا معلوم کہ حضرت یعقوب نے مرتے وقت اپنی اولاد کو کیا وصیت کی تھی؟ کیا تم ان کی وفات کے وقت وہاں موجود تھے؟ پھر خود ہی باری تعالیٰ نے اس وقت کی واردات کا حال بیان فرمایا کہ جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں تو اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے بیک زبان کہا کہ ہم اسی ذات واحد کی عبادت کریں گے جو لا شریک ہے، جس کی آپ نے خود ساری زندگی نہ صرف عبادت کی بلکہ مخلوق و خدا کو بھی اسی وحدہ لا شریک کی بندگی اور عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ اسی طرح آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اسی وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کرتے تھے۔ ہم اسی خدا کی بندگی اور اطاعت پر قائم رہیں گے۔ بعض مفسرین نے یعقوب علیہ السلام کی طرف سے اس وصیت کی ضرورت محسوس کرنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں تھے، جہاں مصر کے بادشاہ کے علاوہ عام مصری یعنی قبطی لوگ بھی کافر تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ وہ مصریوں کی صحبت کی وجہ سے ان کی اولاد کہیں غیر اللہ کی پرستش نہ کرنے لگے۔ اسی طرح وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس سے آگے جتنی بھی آیات ہیں، 3-4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت وحدانیت و الوہیت کو بیان فرما کر اپنا رحمان و رحیم ہونا بیان کیا ہے، یعنی دنیا و آخرت میں ہر چھوٹی بڑی نعمت، تربیت روحانی و جسمانی، صحت و دولت، علم و ہدایت اسی نے مہیا کیے ہیں۔ تو جب وہی سب چیزوں کا عطا کرنے والا ہے اور دین و دنیا میں سب اسی کے محتاج ہیں، پھر دوسرا الہ کون ہو سکتا ہے؟ اب ذہن سوچتا ہے کہ الہ کا اصل مفہوم کیا ہے۔ الہ سے مراد وہ ذات ہے جو مالک و مختار، عالم الغیب، حاضر ناظر، قادر مطلق، حاجت روا اور مشکل کشا ہونے کی وجہ سے تمام تر قولی، بدنی اور مالی عبادات کی مستحق ہو، جسے مشکلات میں پکارا جائے، مصیبتوں میں جس کی پناہ ڈھونڈی جائے، جس کی خوشنودی حاصل کرنے اور رضا جوئی کے لیے نظر نیاز دی جائے، جس کی منتیں مانی جائیں، جس سے مدد طلب کی جائے۔ اور واحد سے مراد یہ ہے وہ بے مثل و بے مثال اور ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی معبود، مشکل کشا، حاجت روا اور فریاد رس نہیں۔ وہی رحمان و رحیم ہی ہر قسم کی عبادت اور پکار کا مستحق ہے۔ اللہ کے سوا کوئی علوی یا سفلی، ارضی یا سماوی، نوری، ناری یا خاکی کسی قسم کی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے سوا کوئی بھی نظر نیاز، سجدوں اور منتوں کے لائق نہیں، منتوں کے لائق نہیں۔ یہاں دعویٰ توحید کے بعد اس کے حق میں 8 عقلی دلائل قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، جو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں سمجھیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔